بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے یہ چینل جو بنایا ہے یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے، اور آج پوری دنیا میں جو شرک اور کفر پھیلا ہوا ہے اور فرقے ہیں، مسلک پرستیاں ہیں، اور جنہوں نے دین اسلام کا راستہ روکا ہوا ہے، اور جن مولویوں اور پیروں نے دین کو دنیا کا ذریعہ اور دین کو بیچتے ہیں اور لوگوں میں تاثر یہ دیتے ہیں کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں، تو یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ انبیاء کے وارث نہیں ہیں۔ انبیاء تو توحید کی دعوت دیتے ہیں، شرک کا رد کرتے ہیں اور مال نہیں مانگتے ہیں دنیا کا، اور یہ جو مولوی ہیں یہ شرک کے داعی ہیں، دنیا کی حریث ہیں اور توحید کے دشمن ہیں۔ اللہ کی وحدانیت کی کوئی دعوت اٹھے گی سب سے پہلے یہی اس کا مقابلہ کریں گے اور راستہ روکیں گے۔ تو اس کے اندر میں نے کئی کلپس کے اندر ڈاکٹر اسرار کے شرکی عقائد کی بھی نشاندہی کی ہے، اور علامہ اقبال کے بھی شاعری کے اندر جو شرکیہ باتیں ہیں اس کی نشاندہی کی ہے۔ دیکھیں میرے بھائیوں، غور کرو، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے بے شمار باتیں صحیح کہی ہوں، قرآن کے مطابق کہی ہوں، لیکن اگر ایک یا دو باتیں بھی اس کی ایسی رہ گئی ہیں جو شرکیہ ہیں، تو پکی اور آخری بات یہ ہے کہ اس کا اپنا بھی آخرت برباد ہے، اور جو اس کو مانے گا اس کی بھی آخرت برباد ہے۔ اس لیے شرک کو خرج سے نکال دو اپنے عقائد سے۔ ابھی یہ ڈاکٹر اسرار کا آپ ایک کلپ سنیے، اور اس کے بعد اس کے اوپر میں تبصرہ کروں گا انشاءاللہ۔ علامہ اقبال خود تفسیر ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پیغام میں سوائے قرآن کے کچھ نہیں ہے۔ گر دلم آئی نئے بے جوہر است، ورب حرفم غیر قرآن مزمرست، پردہ ناموس سے فکرم چاک کن، ای خیاب آراز خارم پاک کن۔ یہ مناجات بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اگر میرے پیغام میں کہیں قرآن کے سوا کوئی شے شامل ہو گئی ہے میری شاعری میں، تو آپ میرے فکر کا پردہ چاک کر دیجیے۔ روز محشر خار و رسوا کن مرا، اور قیامت کے دن مجھے ذلیل و خوار کیجیے گا، اور بے نصیب از بوسہ پاکن مرا، اور مجھے اپنی قدم بوسی سے محروم کر دیجیے گا۔ یہ بات کہہ رہا ہے، اس کا دعویٰ ہے، اس نے جو کچھ کہا قرآن سے کہا ہے۔ بالکل جھوٹی بات ہے کہ جو کچھ کہا ہے قرآن سے کہا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآنی آیات کے مطابق بھی کئی شاعری ہے، اچھی خاصی ہے، لیکن سب کچھ قرآن کے مطابق ہے یہ نہیں، کیونکہ جب علامہ اقبال صاحب شرک کی وادی میں گئے ہیں تو وہاں بھی اپنے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ کہتے ہیں قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی، کہ نبی جب اللہ سے زیادہ پیارا ہو جائے، اللہ سے زیادہ پیارا ہو جائے، اندازہ لگائیے، یہ جملہ ہی کافرانہ مشرکانہ ہے۔ اللہ کے ساتھ اس طرح چھیڑ، تمہارا مالک ہے اللہ، رب ہے، تمہیں پیدا کیا ہے، تو اللہ سے زیادہ پیارا کس طرح کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اور اللہ قرآن کے اندر فرمائے والذین آمنوا اشد حب للہ، اشد حب للہ، مومن تو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ یہ قرآن ہے۔ اب قرآن کے مقابلے میں علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب اللہ سے زیادہ پیارے ہو جائیں، اللہ سے زیادہ پیارے ہو جائیں، یہ قرآن کا کفر ہے، انکار ہے، شرک ہے۔ اور اس کا ایک دفعہ ڈاکٹر اسرار نے بھی اس کا حوالہ دیا اور اس کی تائید کی کہ یہ صحیح کہا، حالانکہ بالکل شرک کہا ہے، یہ کہتے صحیح کہا ہے۔ اسی طرح جب وہ نظام الدین اولیاء کی قبر کے اوپر جاتے ہیں تو وہاں جو علامہ اقبال نے شاعری کی ہے، قبر کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور وہاں جا کے مناجاتیں کی ہیں، اولادیں مانگی ہیں، اور پھر ان کے بیٹے خود جسٹس اقبال جو ہیں، یہ ان کے بیٹے جاوید اقبال، یہ خود کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے جب میں ذرا دوڑنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو مجھے مزار کے اوپر لے کے گئے، نظام الدین اولیاء کے مزار کے اوپر لے گئے، اور اتنے روئے کہ میں حیران ہو گیا کہ پتہ نہیں والد صاحب کیوں رو رہے ہیں، مشرک کیوں جا کے قبر کے اوپر دھوتا ہے؟ مومن اللہ کے سامنے روتا دھوتا ہے، اور مشرک قبروں کے اوپر جا کے روتا دھوتا ہے۔ یہ تو مسئلہ ہے، یہی تو فرق ہے۔ تو پھر دیکھیے اسی کلپ کے اندر ڈاکٹر اسرار صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مناجات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ بتائیے، یہ مناجات کرنا ہی شرک ہے، کسی کو مناجات کرنا، اللہ کے علاوہ پکارنا اس کو۔ اور پھر کہتے ہیں سرور کائنات، بتائیے یہ ڈاکٹر اسرار کا بھی شرکیہ جملہ ہے۔ سرور کائنات یاد رکھنا صرف اللہ ہے، سروری زیبا فقط ایک ذات بے انتہا کو ہے،
یہ بھی کسی نے شیئر کہا کہ سروری جو ہے یہ یعنی سرکار، گورنمنٹ، پوری کائنات کا مالک وہ اللہ ہے، وہ اپنی سروری نہیں دیتا ہے کسی کو، اپنے ساتھ شریک نہیں کرتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ایسی چیز آ گئی تو پھر مجھے بالکل ذلیل و رسوا کرنا۔ بتائیے ذلیل و رسوا تو اللہ کرے گا، کہ نبی علیہ السلام کسی کو ذلیل و رسوا کریں گے یا کسی کو وہ معاملہ کریں گے، کسی کو جنت میں لے جائیں گے یا جہنم میں؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے۔ شفاعت بھی پوری کی پوری اللہ کے اختیار میں ہے، اور شفاعت کے لیے جس کو کہا جائے گا اور جس کے لیے کہا جائے گا، اور جس کے عقیدے کے اندر شرک ہوگا، جو مشرک ہو کے مرے گا، اس کے لیے کبھی شفاعت کی اجازت نہ دی جائے گی، کسی کی جرت نہیں ہے منہ کھول سکے۔ تو یہ اس طرح برباد کی ہے انہوں نے، اپنی توانائیوں کو برباد کرے۔ بڑے باصلاحیت لوگ تھے، اس طرح علامہ اقبال بھی اور یہ خود یہ ڈاکٹر اسرار بھی، لیکن عقیدے کے اندر خرابی رہ گئی، اب کیا کیا جائے؟ تو یہ باقی بچے ہیں جو لوگ، اللہ کے بندو، اس میں غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غصہ جو ہے یہ جذباتی کیفیات ہے، غصے کی وجہ سے کہ آپ کسی کے شرک کو ختم کر دیں گے، خاص کر جو مر گئے ان کا کیا کریں گے؟ تو جس طرح میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر اونٹ کنویں میں گرنے لگے تو اس کی دم پکڑنا اس وقت عقل مندی نہیں ہوتی ہے، اس وقت اس کی دم چھوڑنا عقل مندی ہوتی ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں، یہ بلکہ ڈاکٹر اسرار تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ جو پاکستان بنا ہے یہ نبی علیہ السلام کے فیض سے بنا ہے، ان کی وہ بیچ میں مداخلت ہے اور انہوں نے یہ کام کیا ہے، اس طرح اس کا عقیدہ خراب ہے۔ کبھی نہیں کہتے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہوا ہے، ساری باتیں ہو جائیں گی لیکن اللہ کا کوئی ذکر نہیں ہوتا ہے ان کے اندر۔ جو آتا گیا ایک سے ایک بڑھ کر جو ہے وہ اس ملک کے اوپر جو بھی آتے رہے حکمران، ایک سے ایک بڑھ کر بد عقیدہ اور شرک کرنے والی اس قوم کو شرک کے اور انجیکشن دیتے ہیں، بالکل ڈٹے رہو۔ اور ابھی آخر میں آ کے بھی ابھی جس طرح عمران خان وہ بھی مزاروں کے اوپر سجدے، فضل الرحمان چادریں چڑھاتے ہیں، طاہر القادری، طارق جمیل، تقی عثمانی، سارے کے سارے شرک کے اندر ڈوبے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے اپنی پناہ میں رکھے مالک۔ ان کو بھی جو زندہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، توبہ کریں، جو مر گئے وہ تو فارغ ہو گئے، اب وہ واپس نہیں آ سکتے ہیں۔ ان کا جنت میں جانا اتنا ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اٹھ گزار کا ہو۔